اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا الیاس بھائی سے کہ وہ کچھ سیرت کے بارے میں کوئی حدیث یا کوئی واقعہ جو بھی مناسب سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے جسم کی ہر ہڈی پر صدقہ لازم ہوتا ہے۔ سوچیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارا جسم، ہماری ہڈیاں، ہمارے جوڑ، کل 360 جوڑ، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہمیں کھڑا ہونے، چلنے، دیکھنے، سننے اور عبادت کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک عظیم امانت ہے اور اس امانت کا شکر ہمیں صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صدقہ صرف مال دینے کا نام ہے، بلکہ آپ نے وضاحت فرمائی کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا صدقہ ہے، کسی کو اس کے سفر یا سواری میں سہولت دینا صدقہ ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے، راستے سے کانٹا یا کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ یعنی صدقہ کے دروازے اتنے وسیع ہیں کہ ہر شخص کے لیے ممکن ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، تعلیم یافتہ ہو یا عام آدمی، ہر کوئی دن رات چھوٹے چھوٹے اعمال سے اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ فکر ہو کہ 360 جوڑوں پر روزانہ صدقہ کیسے پورا کیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت اشراق کی نماز ان تمام جوڑوں کا صدقہ ادا کرنے کے برابر ہے۔ یہ دین کی آسانی اور رحمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر دن جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو ہم پر ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا حق کیسے ادا کریں، دوسروں کے لیے آسانی کیسے پیدا کریں، نرمی، محبت اور خیرخواہی کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی کو اس سوچ کے ساتھ گزاریں کہ ہر حرکت، ہر لفظ اور ہر مسکراہٹ صدقہ بن سکتی ہے تو یقیناً ہمارے گھر، ہمارے رشتے، ہماری پوری امت محبت اور خیر سے بھر جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے جسم اور اپنی زندگی کی اس امانت کا حق ادا کریں، ہر دن کو نیکیوں سے سنواریں اور اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو آخرت میں بڑے انعام کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ اب اسد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سیرت کے بارے میں کوئی حدیث یا کوئی واقعہ جو مناسب سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، جی، بلکہ ان کی پیدائش سے پہلے، یہ یہود و نصارہ کی جو کتابیں تھیں ان میں نشانیاں بہت دی ہوئی تھیں کہ آخری پیغمبر کہاں آئے گا، کیسا ہوگا۔ جی، تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے مطلب جو ان کے راہب تھے، جو بہت زیادہ عالم تھے اپنے مذہب کے، انہوں نے ان کو یہ پتہ لگا کہ مدینے میں آخری پیغمبر آئے گا، تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے وہاں گھر بنا لیے تھے، اور سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو آخری نبی کے لیے اپنا مکان بنایا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ٹھہرائیں گے۔ تو اس بات پہ دونوں میں لڑائی ہوتی تھی، یہودیوں اور عیسائیوں میں، کافی دن جنگ رہی اسی بات پہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت پا گئے تو ایک راہب تھا یہودیوں کا جو عالم، اس نے دیکھا یہ 10-11 نشانیاں ہیں اس کی کتاب میں کہ آخری نبی کی، تو اس نے 9-10 نشانیاں تو ان میں دیکھ لی، مگر اس کے تصور میں تھا کہ آخری پیغمبر جو ہے وہ ہم لوگوں کی طرح نہیں ہوگا، وہ کوئی عجیب سی ایک چیز ہوگی، بہت پرکشش، ہم لوگوں سے تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس بات کو، ان کو مانا نہیں اسی بات پہ کہ ہم لوگ، یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے، یہ پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے آخری۔ تو خیر اس نے 9-10 نشانیاں دن میں پا لی۔ ایک نشانی تھی جس میں یہ تھا کہ بہت اتنی تکلیف ہوگی ان کو کہ اتنا ان کا صبر بڑھ جائے گا۔ اب یہ کیسے پتہ لگائے وہ؟
اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ایک جماعت ہے مسلمانوں کی جو ابھی ابھی ایمان میں داخل ہوئے ہیں، ان کی مالی تنگی ہے، تو جتنے لوگ بیٹھے ان میں کسی کے پاس اگر اتنی مال ہو تو وہ دے دے بطور قرض مجھے. تو کوئی اٹھا ہی نہیں، کسی کے پاس تھا ہی نہیں کوئی، سب مسلمان تو ایسے ہی تھے سب. تو ایک یہی یہودی راہب یہ اٹھا، اس نے کہا میں آپ کو دے سکتا ہوں پیسہ. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے دے دو. وہ ٹائم طے ہو گیا، 3 مہینہ 4 مہینہ جو کچھ ہوا تھا اس نے دے دیا. اس کے بعد ایک دن وہ آیا، 3 دن باقی رہ گئے تھے اس تاریخ کے جب ان کو پیسہ لوٹانا تھا. 3 دن پہلے وہ آیا، اس نے گریبان پکڑ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دھکا دے کے دیوار میں لگا دیا. تو کہا ہمارا پیسہ لوٹاؤ، جو ہماری امانت لی تھی وہ لوٹاؤ. تو حضرت عمر نے تلوار کھینچ لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ڈانٹا، یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں مجھے روکنا چاہیے تھا کہ آپ اتنا پیسہ دیجیے اور تم ان کو مار رہے ہو، اس کا قرضہ ہی ہے ہمارے اوپر. تو کبھی 3 دن باقی تھے تب بھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہے کہ ان کو جا کے لے جاؤ، ان کا قرضہ جو ہم نے لیا تھا وہ ادا کرو اور 70 کلو کھجور ان کو اور دینا. تو حضرت عمر خیر لے گئے ان کو، ان کا قرض ادا کیا اور 70 کلو کھجور اس کو دی. تو اس نے کہا یہ کہے کے لیے؟ اس نے کہا وہ اس لیے کہ ہم نے تلوار نکالنی تھی آپ کے اوپر، بس اسی وقت وہ ایمان لیا. صبر دیکھ لیا اس نے کہ صابر ہیں یہ، وہیں پہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. تو آپ کی یہ خصوصیت بتا رہے ہیں کہ صابر کتنا، مسلمان کو صابر بہت ہونا چاہیے، چاہے جتنی پریشانیاں ہوں لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور دوسرے ایک بات کی ایک دوسرا واقعہ ہے کہ جب آپ کے والد عبداللہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، ایک راہبہ تھی، وہ سب اپنے دین کے بڑے عالم تھے، چاہے عورت ہو چاہے مرد. اس نے ان سے شادی کرنا چاہیے عبداللہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے. تو انہوں نے کہا شادی تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن وہ بہت مصر ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہمارے والد نے شادی طے کی وہ میں کر لوں گا، اس کے بعد تم سے بھی کر لوں گا. تو اس پہ راضی ہو گئی وہ. تو جب آپ کی شادی ہو گئی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو 1-2 مہینے 3 مہینے بعد ہو گئے، پھر وہ راہبہ ملی، کہنے چلو شادی کر لو. اس نے کہا آپ نہیں کریں گے. تو نے کہا کیوں؟ پہلے آپ کے ماتھے پہ ایک نشان تھا، اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ آخری پیغمبر آپ ہی سے ہوگا، اور میں آخری پیغمبر کی ماں بننا چاہتی تھی. اب آپ کا نشانی غائب ہو گیا، آپ کا سلسلہ آمد کا شروع ہو چکا تھا، عمل حضرت آمنہ کا ٹھہر چکا تھا. تو شادی نہیں کی. پھر مجھے اتنا پکا یقین تھا آپ کی کتابوں پہ کہ پتہ تھا کہ یہ اب پیغمبر تو ان کا جو ہے وہ شادی ان کی دوسری بیوی سے پیدا ہو گیا. ہاں، اور ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں اگر وقت ہو تھوڑا سا. بالکل ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو چہرہ آپ کا تھوڑا تمتمایا ہوا تھا، سرخ ہو رہا تھا، اور ممبر پہ کھڑے ہوئے جیسے ہی اسے آمین کہا، دوسرے ممبر پہ کھڑے ہوئے پھر آمین کہا، تیسرے ممبر پہ پھر کھڑے ہوئے تو آمین کہا. یہ جو وہاں موجود تھے صحابہ، ان کے لیے پہلا ایسا واقعہ تھا کہ جیسا کیا تھا آپ نے. تو جب نماز پڑھا چکے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے بتایا کہ وہ پہلے بار جب ہم نے آمین کہا ہے تو جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے ماں یا باپ یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر لیں. تو آپ نے کہا آمین. اب سوچئے جبریل علیہ السلام کی دعا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، اس دعا کا اثر سوچئے کیا ہوگا. وہ تو اللہ نے قبول ہی کر لی. جس نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا وہ سوچ لے اپنے بارے میں کہ اس کا کیا حال ہوگا. اور دوسری بار آمین میں نے جب انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص رمضان کا مہینہ ملا ہو اور روزے رکھ کے وہ جنت نہ حاصل کر لے، تو آپ نے کہا آمین. اور تیسرا وہ کہا کہ جب آپ کا نام آئے اور لوگ درود نہ پڑھیں تو وہ ہلاک ہو جائے، آپ نے کہا آمین. تو ہم لوگ دیکھیے کتنا سنتے رہتے ہیں یہاں، ابھی نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام ہی لیا جا رہا ہے، لیکن آپ سوچتے ہیں بار بار کیسے پڑھیں. کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یاد ہو پڑھ لے. 100 بار پڑھنا پڑے 100 بار پڑھیے. بالکل.
चलो कितनी हाँ मौका मिलेगा। नहीं, अब आप ये पढ़ रहे हैं जैसे हम बोल रहे हैं, तो आप लोग आवाज़ ना हो अभी दिल में। जरूर पढ़ते रहना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, वरना हलाक है, उसके लिए हलाकत है। जैसे ही नाम आए खामोशी से पढ़िए, नहीं आवाज़ तौसीफ भाई आप चलिए फिर। और अब माइक तौसीफ भाई लीजिए। खान साहब मैं कुछ अपनी बारी आप खान साहब को दे दीजिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम पर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। किसी भी शख्स के, इंसान की शख्सियत का और उसके किरदार का अगर कोई टेस्ट हो सकता है तो वह तभी होता है जब उसके ऊपर कोई मुसीबत या आफत आती है। क्यों, ऐसा ही तो है। आम तौर पे आप किसी की शख्सियत कैसे पता करेंगे? ये इम्तहान जब आएगा, जब कोई चैलेंज होगा उसके सामने, तभी उनकी शख्सियत और किरदार का आपको पता चलता है। हुजूर के पीरियड में या उनके ज़िंदगी में बहुत से इस तरह के चैलेंजेस आए, मुसीबतें आई, आते रहते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया और एक मरहला ऐसा आया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सारे मुसलमानों की भी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई थी। ये वक्त था जब 10,000 की फौज मदीने को चारों ओर से घेर ली थी और उन्होंने अहद कर रखा था कि आज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को एक एक करके उनका वजूद मिटा देंगे। मैं बात कर रहा हूँ जंग खंदक की, जिसको जंग अहज़ाब भी बोलते हैं, और बैटल ऑफ द ट्रेंच, ग़ज़वा खंदक। तो ग़ज़वा खंदक का जिक्र कुरान शरीफ में, बल्कि इसके नाम से आयत भी है, सूरा भी है, सूरा। और उस सूरा में इस मुसीबत को बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसका बयान हुआ है। उसके बारे में है कि जब दुश्मन ऊपर से और नीचे से तुम पर चढ़ आए, जब डर की वजह से आंखें पथरा गईं। आप समझिए, मतलब ये कितना ज़बरदस्त जो है आपके लोगों के डर के ऊपर इन्होंने जो है इसका बयान किया है। कलेजे मुंह को आ गए, कलेजे मुंह को आ गए, और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे, यानी ईमान डगमगा गया। उस वक्त ईमान वाले खूब आजमाए गए और बुरी तरह हिला कर रख दिए। आप सोचिए, 10,000 की फौज आपके सामने हो और आपके पास जो है 2,000 3,000 की बात बताते हैं लोग, उसमें 1,000 ऐसे लोग थे जो, जिसमें कुछ जो है मुनाफिकीन थे और एक बनु कुरैजा के लोग थे जिनके ऊपर कोई भरोसा नहीं था। उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया आखिर में। ऐसे वक्त में आपको सिवाय मौत के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये जंग खंदक 627 ईस्वी में हुई थी। इसका बैकग्राउंड ये है कि जंग बद्र और जंग उहद की लड़ाई हो चुकी थी और इसमें दो कबीले, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा, इन लोगों ने धोखा दिया था, गद्दारी की थी, तो इसलिए इनको मदीने से निकाल दिया गया था और ये वही खैबर में जाके मुंतकिल हो गए। इनको बदला लेना था। ये अपनी हार और अपनी जो है जलालत नहीं सह पा रहे थे और ये बदला लेने की फिराक में लगे थे। और इसी बनिस्बत इन्होंने अबू सुफियान से मक्के मुलाकात की और पूरी अपनी प्लान बताई। लोगों ने कहा कि जब तक जो है सारे अरब की फोर्सेज, सारी ताकतें जब तक मिलेंगी नहीं, तब तक मुसलमानों को हरा नहीं सकते। क्योंकि 2 लड़ाई देख चुके थे, 2 जंग, दोनों में इनकी, एक में तो बुरी तरह हार थे, दूसरे में तकरीबन बराबर पे छूटा था। तो ऐसे में प्लानिंग इनकी फाइनल हो गई और उसमें ये तय हुआ, यहूदियों ने उस जंग को फाइनेंस करने की भी पूरी अपनी बात रखी और इस तरह से
بنو غطفان بھی ایک قبیلہ تھا، بڑا جنگجو قبیلہ تھا. ان سبوں کو ملا کر کے ایک محاذ تیار کیا گیا جو 10,000 کی فوج تیار ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا، مدینے میں افراتفری مچ گئی، لیکن حضور ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، اور انہوں نے بہت ہی اطمینان سے ان کا جو معمول تھا شورا کی میٹنگ بلا لیا. مسجد نبوی میں شورا کی میٹنگ ہوئی، تمام جو ہے لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے. ایک مشورہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی طرف سے آیا کہ صاحب دیکھیے ہم لوگ 3 طرح سے تو سیف ہیں، 2 طرف تو جو ہے پہاڑیاں ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ بنو قریظہ بسا ہوا تھا، اس کے آس پاس گھر تھے، مکان تھے، اور پیڑ پودے تھے، باغات تھے. تو ہمیں ایک طرف ہی جو ہے خندق ہماری طرف کھودا جاتا ہے. انہوں نے بتایا فارس میں کیا ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے. تو خندق کا آئیڈیا اس وقت عرب کے لیے بالکل نیا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. لیکن انوویٹو آئیڈیا کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے ان کی پرسنالٹی، لیڈرشپ دیکھیے. کوئی دوسرا تو کہتا ہے یہ کیا بتا رہا ہوں، تو انہوں نے اس کو قبول کیا اور خندق کھودنے کا کام شروع ہو گیا. وہ سال بتاتے ہیں کہ چونکہ ابھی لڑائیاں ہوئی تھیں، کھانے پینے کی بہت کمی تھی، لوگ بھوک مری پہ تھے، اور اس طرح کی مصیبت آ گئی. اس کے بعد خندق کا کام شروع ہوا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود حکم ہی نہیں دیے بلکہ خود لگ گئے. یہ بھی لیڈرشپ کی ایک پہچان ہے کہ آپ لیڈ کریں، لیڈ فرام دا فرنٹ. اور بتاتے ہیں کہ لوگوں نے بھوک کے مارے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے کھانا. وقت کم تھا، 7 ہفتے، 1 ہفتے میں وہ آنے کی ان کی امید تھی. اور اس بیچ جو ہے وہ کئی معجزہ بھی ہوئے. ایک معجزہ کا ذکر ہے کہ چٹان، ایک بہت بڑا چٹان آ گیا کھودتے کھودتے، تو وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا جب مارا تو چنگاری نکلی، تو انہوں نے کہا، آپ دیکھیے آپٹیمسٹک کتنے تھے کہ مجھے اس کی روشنی میں روم کے باغات محل نظر آ رہے ہیں. اسی طرح دوسرا جب مارا، انہوں نے کہا کہ مجھے فارس کے محل نظر آ رہے ہیں. تیسرے ضرب میں وہ پتھر چکنا چور ہو گیا، ٹوٹ گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اس والے میں یمن کے وقت نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک معجزہ اور ہوا. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا، بھوک کی کمی تھی، کھانے پینے کی کمی تھی، لیکن ان کے ساتھ اور صحابی بھی ساتھ ہو لیے، اور کھانا کم تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات دیکھیے کہ وہ کھانا کم نہیں پڑا، اور سارے لوگ سیر ہو کر کے کھائے، اور کھانا بچ بھی گیا. اور اس دوران جو ہے وہ 10,000 کی فوج آ کر کے خندق کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور دونوں طرف سے تیر کمان چلنے لگے. اب مصیبتوں کا یہیں پہ جو ہے انت نہیں ہوا. بنو قریظہ کو اسلام دشمنوں نے اپنا سفیر بھیج کر ان کو اپنے طرف ملا لیا. ان کو پہلے بھی جو ہے ان کو شک تھا، لیکن چونکہ معاہدہ تھا انہوں نے کہا شاید ایسا نہ ہو. لیکن بنو قریظہ والے ان کی باتوں میں آ گئے. ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی آپ ہمارے ہی ہو، اور اس طرح سے جو ہے. اور ادھر جو ہے جو منافقین تھے وہ بھی طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے. وہ بھی پلٹ گئے اور کہنے لگے کہ صاحب ہمیں تو جو ہے روم اور فارس کے خواب دکھائے جا رہے تھے، اور ہمارے بچے اور ہم لوگ تو خود ہی زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف باہری خطرہ نہیں تھا، اندر سے بھی خطرہ ہوا. اور لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی، وہ بالکل ٹھنڈے دماغ سے اس پورے جنگ کو آپریٹ کر رہے تھے، لیڈ کر رہے تھے. اس کے بارے میں ایک اور چرچا آتی ہے کہ ان کے بیچ سے ایک بہت بڑا جنگجو اس پار آ گیا. کچھ لوگ آ گئے تھے کہیں سے، جو ان کو جہاں پہ یہ 30 فٹ چوڑا اور 15 فٹ گہرا جو ہے
खंदक खोदा गया था और तकरीबन 6 किलोमीटर, सोचिए 7 दिन में इतना लंबा चौड़ा खंदक खोदा गया था। बहरहाल फिर भी कहीं से चौड़ा कम रहा होगा, ये जंगजू आ गया और इसने चैलेंज किया कि है कोई जो हमसे आकर टकराए। तो बताते हैं कि वो एक साथ 100 लोगों को खुद तलवारबाजी में हराता था। जब तीसरी बार उसने चैलेंज किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा और उनके एक बार में ही उसका काम तमाम कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अब अल्लाह ताला से दुआ की कि इस वक्त कोई मदद भेजी जाए। तो मदद आई, एक मदद ये आई कि बनु गतफ़ान के एक सहाबी मुसलमान हो गए और वो चुपके से छुपे तौर पे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मुलाकात किए और उन्होंने अपने को पेश किया कि आप हमारी जो खिदमत बताइए मैं करने को तैयार हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अपनी, जिसको कहा जाए कूटनीति हिंदी में कहा जाता है, उन्होंने जो है गतफ़ान वालों को इनके ज़रिए मिलाने की कोशिश की। हालांकि वो मिले नहीं, लेकिन मिलाने की कोशिश किया, जिससे जो दुश्मन थे उनमें जो इकजहती थी, जो एका था, वो यूनिटी उनकी टूटी क्योंकि उनके ऊपर शक हो गया। और इधर जो है इन्होंने बनु कुरैज़ा को भी साधने की कोशिश की थी, हालांकि वो भी नहीं तैयार हुई। इसके बाद जो है करीब करीब हफ्तों इस तरह से चलता रहा और आखिर में इन सारे मरहलों को झेलते हुए हुजूर सल्लम डटे रहे और एक आखिरी मदद और मुआवजा ये आई कि बहुत बड़ा तूफ़ान, सख्त तूफ़ान आया और उनके टेंट तंबू सारे उखड़ गए और उनका सारा साजो सामान बिखर गया। और वो पहले ऑलरेडी जो है उनका खाने पीने का और साजो सामान जब बिखर गया तो मजबूर होकर वापस चले। इस तरह से इस जंग को आखिरी मरहले तक पहुंचा गया और ये जंग टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। टर्निंग पॉइंट इस तरह से कि इसके बाद जो है अगले साल 2 साल के अंदर ही फतेह मक्का हुई और वहीं से, बल्कि हुजूर सल्लम ने उस वक़्त ये ऐलान भी किया कि आज के बाद ये कभी भी वापस इस तरफ रुख नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह हम अगले सालों में इनके तरफ रुख करेंगे। तो वो बात साबित हुई और 2 साल के अंदर ही 629 में फतेह मक्का हुई। अब इससे जो बातें हम लोग को सीखने वाली को बताता हूँ। जब हम जंग अहज़ाब पर नज़र डालते हैं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम व शान लीडरशिप और आला तरीन किरदार नुमाया होती है। पिछले जुमा को आप लोगों ने सुना होगा, मौलाना तौसर साहब ने कहा कि हुजूर की पूरी ज़िंदगी एक मौजज़ा है। ये मौजज़ा ही तो है कि उन्होंने इतनी बड़ी फ़ौज को अपनी बहादुरी, जहानत और हिकमत अमली के अलावा अल्लाह ताला पर कामिल यकीन के साथ न सिर्फ इनको रोका बल्कि इनको वापस लौटने पे मजबूर कर दिया। ये मौजज़ा ही तो है। और अगले चंद सालों में ही अरब के एक कबीले से निकल कर इस्लाम का परचम को पूरी दुनिया में लहरा देना, ये मौजज़ा ही तो है। बिल्कुल, बहुत बड़ा मौजूद है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही मौजज़ा है। इसके अलावा मौजज़ा और क्या हो सकता है? जो नामुमकिन हो उसको मुमकिन कर लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी अपने जायज़ मकासद को मेहनत, जहानत और अल्लाह ताला पर कामिल यकीनी के साथ पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया इकराम साहब, बहुत अच्छा आपने बयान किया। मैं 1-2-3 चीज़ें तौसीफ भाई, तीन चीज़ें ख़ासतौर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो आपकी रोज़ाना की आदत के बारे में है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर लम्हा सादगी, नज़्म और अल्लाह से ताल्लुक़ का बेहतरीन नमूना था। आपकी कुछ ऐसी आदतें जो शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम बयान की जाती हैं। खाने में एहतियात और शुक्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खाने की बुराई नहीं करते थे। अगर आपको कोई चीज़ पसंद ना आए तो आप उससे छोड़ देते, लेकिन कभी उसकी मजम्मत नहीं करते थे। खाने के बाद बर्तन को साफ़ करना भी आपकी आदत में से शामिल था।
اور آپ فرماتے تھے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہے۔ یہ عادت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ رزق کی قدر کرتے تھے اور اسے ضائع کرنے سے بچتے تھے۔ دوسری، صفائی کا خاص خیال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کی نصف ایمان قرار دیتے تھے۔ آپ سونے سے پہلے دانت صاف کرتے اور جاگنے کے بعد بھی مسواک کرتے۔ گھر سے باہر جاتے اور واپس آتے وقت بھی آپ مسواک کرتے تھے۔ یہ عادت آپ کی ذاتی صفائی اور صحت کے بارے میں آپ کی گہری فکر کو ظاہر کرتی ہے۔ مہمان نوازی اور خیر خواہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کا خود خیال رکھتے تھے۔ جب کوئی مہمان آتا تو آپ اپنی چادر بچھا کر اسے بٹھاتے اور اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کا ہوتا تو اسے پیش کرتے۔ اگر کوئی مہمان کچھ مانگتا تو آپ کبھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے کوئی چیز مانگی۔ جب آپ کے پاس کچھ نہ تھا تو آپ نے اسے کچھ لکڑیاں کاٹ کر لانے کو کہا اور اسے بیچ کر روزی کمانے کا مشورہ دیا۔